جب ملک آپ کو ملا تھا نا، آپ کو ایک آرٹیفیشل ملک آپ چلا رہے تھے. آپ کا جی ڈی پی، یہ شور مچاتے ہیں نا بیٹھ کے کہ ہمارا جی ڈی پی 5% تھا، ہمارا 4% تھا. آپ کا جی ڈی پی اگر 4-5% تھا تو وائی ترقی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ آپ کی بیوروکریسی آپ کے ساتھ رلی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی. آج وہ بیوروکریٹ ذہن میں پڑے ہوئے ہیں. جب ہمارے ہاتھ میں ملک آیا تو ملک آخری سٹیجز پہ کھڑا ہوا تھا، لاسٹ سٹیج کے اوپر بالکل ملک تھا. کچھ عرصے بعد دیوالیہ ہو جانا تھا. تو پہلے ہم نے اس کو فوکس کرنا تھا. ہم آئے کرپشن کے نظریے سے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ ہم نے بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا. آتے ہی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی، شاید آپ کے نالج میں ہو. انہوں نے بل سائن کرنا بند کر دیے. پھر میں نے ابھی جو پچھلی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی کہ انہوں نے بل پاس کرنا بند کر دیے. ہماری جو پیمنٹس ہوتی ہیں، پروجیکٹس کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ بھی بیوروکریسی کے سائن سے ہوتی ہیں. وہ سیکٹری سائن کرتا ہے، ڈی سی سائن کرتا ہے، اے سی سائن کرتا ہے. ان کی اثاثے کیوں نہیں چیک ہوتے؟ ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ یہ کوئی فرشتے ہیں؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ انہی میں 22,000 افسران ایسے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. انہی میں 22,000 افسران ایسے ہیں جو آدھا سال ملک سے باہر رہتے ہیں. ایک کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر جو بیٹھا ہوا جاب کر رہا ہے، اس کے پاس کم از کم 8 سے 10 کنال کا بنگلہ ہوتا ہے. اس بنگلے میں 12 سے 14 ملازم اس کے پاس ہوتے ہیں جو اس کی فیملی کو انٹرٹین کرتے ہیں. اس کی فیملی کو انٹرٹین مینس کہ وہ اس کو کھانا پکا کے دیتے ہیں، وہ ان کو کپڑے دھو کے دیتے ہیں، وہ کپڑے پریس کر کے دیتے ہیں، وہ ان کو اسکول لے کے جاتے ہیں، اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، وہ ان کو مارکیٹ لے کے جاتے ہیں، مارکیٹ چھوڑ کے آتے ہیں، وہ ان کی شاپنگ میں، ان کے ہاسپٹلز میں، ان کی بارات میں، ان کے ولیموں میں، ان کے جینے میں، ان کے مرنے میں سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، سرکاری فیول استعمال کرتے ہیں. وہ ان کی اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ان کی اپنا چینج کرتے ہیں گھر، تو اس کے اندر بھی سرکاری گاڑیاں. اگر کہیں سے سامان خریدنا ہے اس میں، تو یہ بیوروکریسی کا خرچہ دیکھ لیں آپ، ان کی شان دیکھ لیں آپ، ان کے رہنے کے سٹائل دیکھ لیں. یہ صرف میں کمشنرز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، مطلب بیوروکریسی میں کمشنر وغیرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا زیادہ واسطہ ان سے پڑتا ہے. تو بیوروکریسی کے اندر بہت سے لوگ ہیں. اس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر آتا ہے. ڈاکٹرز ہڑتال کر دیتے ہیں یار، اس ملک میں ڈاکٹرز ہڑتال کر دیتے ہیں. ایک مریض کو میں لے کے جاتا ہوں ہاسپٹل، ٹھیک ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں ہڑتال ہوتی ہے. یہ ڈاکٹرز ہیں؟ نہیں، ایسے ڈاکٹرز نہیں ہونے چاہیے. اگر ایسے آپ ڈاکٹر ہیں تو خدا را آپ ہمارے ملک سے باہر چلے جائیں اگر آپ کو ہمارا ملک پسند نہیں ہے. کل پیٹرول پمپ کی ہڑتال تھی، ایمبولینسز کھڑی رہیں. کل پیٹرول پمپ کی ہڑتال تھیں، ہمارے بہت سے لوگ اپنے کاموں پہ نہیں جا سکے جنہوں نے 100 روپے کا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈال کر بائکیاں چلانا ہوتا ہے، جو شام کو 400 500 ہزار روپے اکٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں. سارے کا سارا مافیا ہے. کس کس کے اوپر ہاتھ ڈالتے؟ ڈالا نا ہاتھ. شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا نا، کمیشن بنایا نا، اپنے یار کو کنوٹ کیا نا. جہانگیر ترین کا نام آیا، اس نے کہا خبردار، جہانگیر ترین کا نام ہے، ڈالیں، کنوٹ کریں، ایف آئی آر دیں. کس نے روکا؟ کس نے اسٹے دیا؟ کس نے اس کام کو نہیں ہونے دیا؟ کنڈیم کورٹ لگ جاتی ہے. بات کریں، ہمارے لوگ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں 12 15 20 سال سے انہی کورٹس کے اندر، جس کا نمبر 130واں ہے 160 ممالک میں. 160 ممالک میں 130واں نمبر ہے ہماری کورٹس کا. انہی کورٹس میں لوگ اپنی زمین کا مقدمہ لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ان کے بچے لڑتے ہیں، ان کے بچے لڑتے ہیں اپنی زمین کا، جو کاغذ سارے ہوتے ہیں. یہی پٹواری، یہی تحصیلدار ہوتے ہیں، یہ بھی بیوروکریسی میں آتے ہیں. یہی ججز ہوتے ہیں، یہ بھی بیوروکریسی میں آتے ہیں. ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ کوئی فرشتے ہیں یا یہ کوئی مقدس گائے ہیں کہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی؟ ہر جگہ پر بات ہو سکتی ہے. ہم اپنے پرائم منسٹر کا احتساب کر سکتے ہیں، ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا احتساب کر سکتے ہیں. ہم اپنے ریٹائرڈ چیف جسٹس کا احتساب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ریٹائرڈ جنرلز کا احتساب کیوں نہیں کر سکتے؟ وقت کے وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے. دیکھیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھا، کرپٹ تھا، ٹھیک ہے، وزیر اعظم تھا. وقت کے چیف جسٹس نے اس کو سزا دی. وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف تھا. چیف جسٹس صاحب کون تھے؟ عدالتی چیف تھے. کیا وہ جو عدالت میں چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے.
اس کی بیگم نے وہاں پر چیزیں بنائیں، پراپرٹیز بنائیں، ڈکلیریشن مانگی گئی، ٹیکس ڈکلیریشن مانگی گئی، FBR کے سامنے ساری چیزیں رکھی گئیں، FBR نے مقدمے رکھے، تو کیا وجہ تھی؟ اس کو کراس کیوں نہیں کیا، وائنڈ اپ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آج میرا ہے تو کل آپ کا ہوگا، انہوں نے اس کو ریلیف دے دی۔ جب آپ بلا امتیاز قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر وقت ایسا آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی تو بھیڑیا جو بکری کو کھا جاتا تھا، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، کیونکہ انصاف تھا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، انصاف تھا۔ ایسی پوزیشن ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ انہوں نے کیا چیزیں ہمیں سکھائیں؟ انہوں نے بتایا کسی کا حق مت مارو، انہوں نے بتایا ایک بالش زمین پر قبضہ کیا جس نے روز قیامت 7 زمینوں کے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، 7 زمینوں کا وزن اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دھنستا چلا جائے گا زمین کے اندر۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے ہمیں سب کچھ چیزیں بتائیں یہاں پر بیٹھ کے۔ ہم ان صحابہ کے عاشق ہیں جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگیں لڑیں۔ مجھے بتائیں صحابہ کرام کے دور میں کوئی صحابی ایسا حکمران رہا ہو، خلیفہ رہا ہو، جن کے کپڑوں کو پیوند نہ لگا ہو؟ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک ہے، دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، 3 دن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، کہتے میں نے 2 باندھے ہوئے، مجھے 6 دن ہو گئے۔ ہم ان کی امت ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹس جل رہی ہیں، ہم لوگ ٹیکنالوجی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں بیٹھوں گا گاڑی کے اندر سلف ماروں گا چلا جاؤں گا۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ اس دور میں نہیں تھیں، اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن لوگ شکر ادا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی ضروریات بڑھا دی۔ ہم دیکھیں روٹی کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم اس کی عبادت کریں، رزق وہ دے دیتا ہے۔ ابھی ہم لگژریز میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں وہ لگژریز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس AC والی گاڑی بھی ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اچھا بنگلہ بھی ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس فلائنگ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ لگژریز میں آ جاتی ہیں۔ لہذا آپ لوگ اپنے دین کو فالو کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روٹی کا وعدہ اس کا ہے، وہ انشاءاللہ پوری کرے گا۔ باقی جو لوگ ہمارے یہاں پر احتساب نہیں کر سکتے، جیسے کہ ابھی آپ کا سوال تھا کہ احتساب کے چکر میں خان پوری کوشش کر رہا ہے۔ خان نے FIR کاٹنے کا حکم دیا، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی شوگر مافیا کے خلاف کہ جن کے خلاف FIR کاٹیں، وہ جا کے اسٹے لے آئے، اس کے اوپر کیا کریں؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ سسٹم کو پیوریفائڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ 20 30 سال لگ جاتے ہیں قومیں بننے میں، ابھی تو 3 سال ہوئے ہیں۔ 3 سال میں آپ ہمارے خان سے وہ حساب مانگ رہے ہیں جو لوگ 70 سال میں نہیں دے سکے۔ ہم آخری وقت میں بہت اچھا ڈیلیور کر کے آپ کو سیٹسفائی کریں گے اور پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری چیزیں پسند آئیں تو آپ لوگ دیکھیے گا، ورنہ ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ جس نے سب سے کم برے کام کیے ہیں اس کو آپ الیکٹ کیجیے گا۔ کم از کم یہ نہ کیجیے گا کہ انہی قبضہ گروپ مافیا کو، انہی منشیات فروشوں کو، انہی لٹیروں کو جن کے سارے بینیفٹس، کسی کا سرائے محل ہے پیرس میں، کسی کا ایون فیلڈ ہے، کسی کا دبئی میں پراپرٹی ہے، تو ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں اور اس شخصیت کو الیکٹ کریں جو آپ کے ملک میں رہتا ہو، جس کے اثاثے آپ کے ملک میں ہو، جس کی ساری چیزیں جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا شادی بیاہ جنازے جو آپ کے ساتھ کرتا ہو، اس کو الیکٹ کیجیے گا۔